Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں یہ ہماری رائٹر کی پرمیشن سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو ہے تو عشق تو ہی جنوں جو کہ تحریر ہے صاحبہ فردوس کی. لیٹ سٹارٹڈ. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا زندگی اسے دوبارہ اس شخص سے سامنا کروائے گی جس کی وہ کبھی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، جس نے ہر وقت اسے ذلیل کیا تھا، جس کا دماغ ہر وقت اس کے خلاف سازشیں رچنے اور اسے زج کرنے کے منصوبے بنانے میں لگا رہتا تھا. وہ اپنے سلگتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے اس کے کیبن میں چلی آئی. اسے دیکھ کر ارشمیل یزدانی کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ نے جگہ لے لی تھی. اس کی یہ مسکراہٹ امائمہ حیدر کے دل میں لگی آگ کو مزید بھڑکا گئی تھی. وہ میں ادینہ اور احد کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئی تھی. وہ کھڑے کھڑے ہی ارشمیل یزدانی سے بولی تھی. اوہ! ارشمیل نے ہنستے ہوئے اوہ پر کافی زور دیتے ہوئے کہا تو اس کی خود اعتمادی ہوا ہو گئی. دیکھو میں جانتی ہوں ماضی میں ہم دونوں کے بیچ کافی تلخ کلامیاں ہوئی ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ تم ہمارے ماضی کی پرچھائی ہمارے حال پر نہیں پڑنے دو گے. بڑی خوش فہمی ہے محترمہ آپ کو میرے بارے میں، مگر میں تمہاری یہ خوش فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے ماضی کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی تمہیں بھولنے دوں گا. میں اس شادی کے حق میں نہیں ہوں. ارشمیل یزدانی نے ہر بار کی طرح اس بار بھی زہر خون لہجے میں کہا. اس کی بات سن کر ارشمیل یزدانی نے ہر بار کی طرح زہر خون لہجے میں کہا. تمہاری بہن کی شادی میرے بھائی احد سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آئمہ حیدر صبر کا دامن کھو بیٹھی. تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے؟ میں کیسے اپنے تاریک ماضی کو بھلا دوں؟ کیسے تمہارے کیے سارے ستم کو بھلا دوں؟ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم ہم دونوں کی لڑائی میں ان دونوں کو بیچ میں مت لاؤ، ان دونوں کے رشتے کے لیے حامی بھر دو. وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی تبھی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا. وہ اس کی اس حرکت کا کوئی منہ توڑ جواب بھی نہیں دے سکی تھی. حکم دے کر چلتا بننے کی پرانی عادت گئی نہیں ہے تمہاری. پہلے بھی یوں ہی دوسروں کی بات سنے بغیر چلی جاتی تھی اور اب بھی یہی کر رہی ہو، مگر جاتے جاتے میری ایک بات سنتی جاؤ. میں یہ شادی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشمیل یزدانی تم سے بے انتہا نفرت کرتا ہے. اگر آج تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ بات بخوشی مان لیتا، مگر میرے مقابل تم کھڑی ہو جس کے سامنے میں کبھی گھٹنے نہیں ٹیک سکتا. اور تمہیں میری نفرت کا اندازہ تو اس ٹیٹو سے لگ گیا ہوگا جو آج تک اتنے سالوں بعد بھی میری گردن پر موجود ہے، جو مجھے تم سے ہر وقت نفرت کا احساس دلاتا ہے. اس نے مڑ کر اپنے گردن پر بنے ٹیٹو کی طرف اس کا دھیان بٹایا تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ماضی میں چلی گئی. لوگ اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے محبوب کا نام کا ٹیٹو بناتے ہیں، مگر اس نے امائمہ حیدر سے اپنی نفرت کا ٹیٹو اپنی گردن پر بنوایا تھا. اس وقت امائمہ کی کیا حالت آئی ہیٹ امائمہ ظاہر کرنے کے لیے ہوئی تھی صرف وہ ہی جانتی تھی. اس کی اس حرکت سے سب پر یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرتا ہے. وہ اپنے ماضی سے نکل کر حال میں واپس آئی اور بولی. تم بھی شاید بھول رہے ہو کہ میں نے تمہاری اس حرکت کا جواب کیسے دیا تھا. اس کی بات سن کر ارشمیل یزدانی کو وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کا تماشا بنایا تھا. اس کے کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ نکالی ہوئی فوٹوز کے پوسٹر بنا کر پوری یونیورسٹی میں لگائے تھے اور سب کو اس کے کئی سارے افیئرز گنوائے تھے. اپنے تلخ ماضی کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں انگارے ابھر آئے. اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی نازک سی لڑکی پر ڈالی اور پھر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا اور پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا. میں ان دونوں کے رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے. وہ جانتی تھی ارشمیل یزدانی کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا. اسے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنا سب کچھ میرے نام کرنا ہوگا. سب کچھ مطلب سب کچھ. ارشمیل یزدانی ایک بڑا بزنس ٹائکون تھا. وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کب کیسے کس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ گھبراؤ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا. تم جیسی تیز ترار لڑکی سے شادی کر کے میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا ہوں. میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ڈیڈ کی ڈوبتی ہوئی کمپنی اور اپنا گھر میرے نام کر دو، اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار میرے پاس ہوگا.
تم کب سوگی کب جاگو گی، تم کب کیا کرو گی، وہ سب میں طے کروں گا۔ میں جو کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ تم میرے ہاتھوں کی کٹپتلی بن کر رہ جاؤ گی، تمہاری زندگی کی ڈور میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور کچھ دیر تک کھڑے رہ کر اس کے چہرے کے مدوجز دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا کہ تبھی امیمہ کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز شیشے کے کیبن میں گونج اٹھی تھی۔ اس کے تھپڑ پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ انگاروں سے بھری آنکھوں میں دیکھ کر امیمہ ڈر گئی اور اپنے اس اقدام پر خود کو ہی کوسنے لگی۔ اس نے تھپڑ مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے آفس میں کھڑی ہے۔ اسے لگا وہ اب اس کا حشر نشر کر دے گا، مگر اس کی سوچ کے برعکس وہ دل جلانے والی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں سوچنے کے لیے کل تک کا ٹائم دیتا ہوں۔ اگر کل تک تم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو مجبوراً مجھے اپنے بھائی کا رشتہ کہیں اور طے کرنا ہوگا۔ تمہیں تو پتہ ہے میرا بھائی کتنا فرمانبردار ہے، اپنے بڑے بھائی کا کوئی بھی بات ہو کبھی نہیں ٹالتا، مجبوری میں ہی صحیح، مگر میں اسے جہاں شادی کرنے کا کہوں گا وہ کر لے گا۔ اس کی بات سن کر امیمہ کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا۔ اسے اپنی مجبوری پر، بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس کے جیسا مجبور اور بےکس کسی دشمن کو بھی نہ کرے۔ تمہارے ہاتھوں تھپڑ تو میں کئی بار کھا چکا ہوں، مگر آج جو تھپڑ تم نے مارا ہے اس میں پہلے جیسی بات نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ تھپڑ بھی میں ان پرانے تھپڑوں میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ تم سے گن گن کر بدلے لے سکوں۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ اس کی طرف جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اب تم کیا یہاں سے تشریف لے جاؤ گی یا یوں ہی مجھے گھور گھور کر نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات سن کر امیمہ نے اپنے سامنے کھڑے ظالم شخص کو ایک دھکا دے کر پیچھے کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی حالت پر وہ ہنسنے چلا گیا۔ وہ اپنی بند پڑی کار کو راستے میں آدھے بیچ میں کھڑا کر کے پیدل چلنے لگی۔ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس سے اور کتنے امتحان لے گی اور کتنے لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلے ہی زندگی میں کیا کم بکھیڑے تھے جو اب وہ بھی اس کی زندگی میں رائتا پھیلانے آ گیا تھا۔ وہ دم بخود سی چلنے لگی اور اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 سال قبل اس کی زندگی کتنی حسین تھی جب اقبال حیدر صاحب حیات تھے، تب نہ ہی زندگی میں اتنی ساری الجھنیں تھیں، اگر تھی بھی تو اقبال صاحب نے خود ہینڈل کیے تھے۔ ادینہ اور اس تک کبھی کچھ نہیں پہنچنے دیا تھا۔ انہوں نے امیمہ اور ادینہ کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ زرینہ بیگم کی موت ادینہ کی پیدائش کے وقت ہو چکی تھی، تب ہی سے انہوں نے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی فرض نبھایا تھا۔ ان دونوں کی پرورش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ ان دونوں کی ہر خواہش بنا کہے ہی پوری کر دیتے تھے کہ شہر میں کمپنی تھی، بڑا سا بنگلہ تھا، کئی گاڑیاں تھیں، ان کے ہونے سے تحفظ کا احساس تھا، مگر جب ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی تو وہ اور ادینہ کتنے ٹوٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ بکھر گیا تھا۔ ان کی سالوں کی محنت، ان کی کمائی، سب کچھ ان کے جانے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ آدھی پراپرٹی بک چکی تھی، کئی ساری کاروں میں سے ایک ہی کار بچی تھی جو کہ اب اس کی حالت بھی کافی خستہ ہو چکی تھی۔ امیمہ نے ادینہ کی گھر کی اور کمپنی کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، مگر اتنی کم عمری میں وہ اپنے MBA کی ڈگری ہونے کے باوجود وہ صرف ادینہ اور گھر کی ہی ذمہ داری نبھا پائی تھی، ڈیڈ کی کمپنی کو ٹھیک سے سنبھال نہیں پائی تھی۔ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے آج کمپنی کی حالت خستہ ہو چکی تھی، کمپنی ڈوبنے کی ڈگر پر تھی۔ آفس میں موجود ہونے کے باوجود بھی اس کا سارا دھیان ادینہ کی طرف ہوتا تھا۔ وہ بار بار ادینہ کو کال کرتی، اس سے اس کی خیر خیریت دریافت کرتی۔ وہ ادینہ سے صرف 2 سال ہی بڑی تھی۔ اس نے اقبال صاحب کے جانے کے بعد ادینہ کا بالکل انہی کی طرح خیال رکھا تھا۔ اس نے ادینہ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ جو چیز کہتی، جس چیز کی فرمائش کرتی، وہ پوری کر دیتی تھی۔ اس لیے جب ادینہ نے احد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ فوراً مان گئی۔ ادینہ احد سے اپنے فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں ملی تھی، تب سے ہی وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہو چکے تھے۔ احد کی اور اس کے بھائی کی شہر میں ایک بہت بڑی کمپنی تھی۔ اس نے ادینہ سے احد کو ملانے کا کہا تو ادینہ نے جلدی اسے احد سے ملا دیا۔ احد سے مل کر وہ کافی خوش ہوئی تھی۔ احد کافی اچھا لڑکا تھا، سلجھا ہوا تھا اور سب سے بڑھ کر ادینہ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے ان دونوں کے رشتے کے لیے فوراً حامی بھر دی، مگر ایک دن اچانک ادینہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، آپی ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ جو فائل میں سر گھسائے بیٹھی تھی، اس کی بات سن کر سیدھی ہو بیٹھی اور بولی، کیا ہوا، کیسی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ آپی احد اور میرا رشتہ تب تک طے نہیں ہو سکتا جب تک احد کے بھائی اپنی رضامندی نہیں دیتے۔
آپ کو تو پتہ ہے احد کے پیرنٹس انگلینڈ میں رہتے ہیں اور یہاں پر صرف احد اور اس کے بھائی رہتے ہیں۔ احد نے ہمارے رشتے کا ذکر جب اپنے بڑے بھائی سے کیا تو احد کے بھائی نے ہماری فیملی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور آپ کو تو پتہ ہے ہماری فیملی میں صرف ہم دونوں ہی ہیں۔ اب آپ کو ہی احد کے بھائی سے ملنا ہوگا۔ اس کی لمبی چوڑی بات سن کر امیمہ اتنا ہی بولی، اوکے، تم وقت اور دن بتاؤ، انہیں ہم سے کب ملنا ہے؟ وہ جب بھی کہیں گے ہم انہیں گھر بلا لیں گے۔ اس کی بات سن کر ادینہ گھبرا گئی اور بولی، نہیں نہیں آپی، احد کے بھائی کافی مصروف انسان ہیں، وہ کسی کے گھر نہیں جاتے، ہمیں ہی ان سے ملنے ان کے گھر پر یا کسی ریسٹورنٹ میں جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ دل ہی دل میں بولی، عجیب انسان ہے جو کسی کے گھر نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے تو پھر ہم ان سے کسی ریسٹورنٹ میں مل لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ادینہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولی، آپی آپ گریٹ ہو، بس بس زیادہ بٹرنگ مت کرو۔ آپی کیوں نہ ہم مرتضیٰ بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، اس بہانے آپ کو ان کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ مرتضیٰ خان امیمہ حیدر کا منگیتر تھا، اقبال صاحب کے دوست کا بیٹا۔ انہوں نے اپنے جیتے جی ہی امیمہ اور مرتضیٰ کی منگنی کر دی تھی۔ ادینہ کی بات سن کر امیمہ کے چہرے پر کئی سارے رنگ بکھر گئے تھے۔ نہیں ادی، مرتضیٰ ابھی بزی ہیں، انہیں ہم احد کی فیملی سے کسی اور دن ملوائیں گے۔ اس کی بات سن کر ادینہ کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اوکے، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور وہ اپنی پیاری بہن کے روشن مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر وہ دن آ بھی گیا جب اسے احد کے بھائی سے ملنے جانا تھا۔ ادینہ نے احد کے بھائی پر اپنا اچھا امپریشن جمانے کے لیے مشرقی لباس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ نیلے رنگ کے چوڑی دار پجامے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ امیمہ نے ہر روز کی طرح آفس جانے کے لیے جو ڈریس پہنتی تھی، بلیک جینز اور لائٹ کلر کا شرٹ پہنا ہوا تھا۔ آدھے بالوں کو کیچر میں مقید کیا تھا، میک اپ کے نام پر صرف نیچرل کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ اس سادے سے حلیے میں بھی کافی حسین لگ رہی تھی۔ دونوں ہی بہنوں کو اللہ نے کافی فرصت سے بنایا تھا، مگر جو معصومیت، جو چمک امیمہ کے چہرے پر جھلکتی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ جو بھی پہلی بار امیمہ سے ملتا اسے دیکھ کر ٹھٹک جاتا اور اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگتا۔ امیمہ نے اپنا موبائل اٹھایا اور ادینہ سے کہا، چلیں ادی؟ ہاں آپی چلو۔ پھر وہ دونوں کافی شاندار سے ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد احد پرفیوم میں مہکا ہوا آیا اور بولا، سوری آپ دونوں کو ویٹ کرنا پڑا، وہ دراصل بھائی کی ایک ضروری میٹنگ تھی، اس لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ مروتاً امیمہ نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، آپ دونوں ہمارے انتظار میں ایسے ہی بیٹھے ہیں، کچھ آرڈر بھی نہیں کیا، چلیں آرڈر کر لیتے ہیں کچھ۔ پھر احد نے ان تینوں کے لیے کافی آرڈر کی۔ ان تینوں کی کافی ختم بھی ہو گئی، مگر احد کے بھائی کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ امیمہ کو اس کے بھائی پر بے حد غصہ آیا۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی۔ اسے آفس جانے کی جلدی تھی، اس کی اپنے ایک کلائنٹ سے میٹنگ تھی، مگر احد کے بھائی صاحب کو شاید کسی کے وقت کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، اس لیے جان بوجھ کر انتظار کروا رہے تھے۔ احد کب سے اس کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے امیمہ کو دیکھ کر کہا، بھائی آ گئے۔ ادینہ اور امیمہ اس طرح سے بیٹھے تھے کہ آنے والے کو ان کی صرف پشت ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے ان کے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے کلون کی خوشبو ناک کی نتنوں میں پڑ رہی تھی اور ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ پھر وہ بندہ ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اپنے سن گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے۔ وہ ادینہ اور امیمہ کی طرف ابھی متوجہ نہیں ہوا تھا، اس کی نظریں تو مسلسل موبائل پر ہی گری پڑی تھیں۔ امیمہ نے اپنے سامنے کھڑے بندے کو دیکھا، وہ اپنی جگہ پر دنگ رہ گئی۔ وہی انداز، وہی شان و شوکت، وہی تیور، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا اس شخص کا۔ اسے دیکھ کر امیمہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیسا ریئیکٹ کرے۔ اسے دیکھ کر ماضی کی تلخ یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگی۔ اسی اثناء میں ارشمیل کی نظر بھی سامنے بیٹھی ہستی پر پڑی تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ اپنی جگہ ہنس پڑا اور امیمہ کے سامنے رکھی چیئر کھینچ کر وہی بڑے شان سے پیر پر پیر جمائے بیٹھ گیا اور اسے دیکھ کر مسلسل مسکرانے لگا۔ امیمہ نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور ادینہ سے کہا، ادینہ فوراً چلو یہاں سے۔ اس کی بات سن کر ادینہ حیران ہو گئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ ابھی تو بھلی چنگی تھی، پھر اسے ابھی ابھی کیا ہوا؟ اس نے ادینہ کو ایک غصے بھری نظر سے گھورا اور پھر کہا، ادینہ تم چل رہی ہو یا میں اکیلی ہی چلی جاؤں؟ اسے جب بھی ادینہ پر غصہ آتا تب وہ غصے میں اس کا پورا نام لے کر اسے پکارتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو ادینہ بھی احد سے اور اس کے بھائی سے معذرت کر کے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے سے ارشمیل پریشان نہیں ہوا تھا، وہ تو جانتا تھا کہ وہ کیوں چلی گئی ہے، مگر احد کافی پریشان ہو گیا تھا۔
اس نے پریشانی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور بولا، بھائی ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ارشمیل نے اپنے سن گلاسز اٹھا کر پہنے اور اپنے مخصوص لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے ادینہ کی بہن کو میں کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر احد امائمہ کے بچاؤ میں بولا، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، انہیں ضرور کوئی نہ کوئی ضروری کام آن پڑا ہوگا اس لیے وہ چلی گئی۔ خیر یہ سب چھوڑو، میں آفس جا رہا ہوں، تم بھی پہنچ جانا۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ وہ آفس جانے کے بجائے ادینہ کو لے کر سیدھے گھر پہنچ گئی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر ادینہ کچھ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے سامنے میز پر رکھے گلاس میں پورا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی، پھر ادینہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تمہیں پوری دنیا میں اس شخص کا بھائی ہی ملا تھا محبت کرنے کو؟ اس کی بات سن کر ادینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے آنسو پر قابو پاتے ہوئے بولی، کیا ہوا آپی؟ کیا خرابی ہے احد میں؟ آپ نے اس سے پہلے بھی تو ہمارے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی، پھر اب یہ سب کیوں؟ اس کے سوال کرنے پر امیمہ نے ادینہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، احد میں یہ خرابی ہے کہ وہ ارشمیل یزدانی کا بھائی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نادانی کر بیٹھی ہو، کتنی بڑی مصیبت کو گلے لگا بیٹھی ہو۔ کیا آپ ارشمیل یزدانی کو جانتی ہیں؟ ادینہ نے حیرت کے ساتھ اس سے پوچھا۔ ہاں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ کتنا گھٹیا اور کتنا ذلیل ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم اسے بھول جاؤ۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اسے بھول جاؤ۔ اس نے ادینہ کو اپنی محبت کا واسطہ دے دیا تھا، اس لیے ادینہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ پھر اس نے دوبارہ احد کا ذکر اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ کئی دن گزر چکے تھے، وہ دیکھ رہی تھی۔ ہنستی مسکراتی ادینہ کی زبان کو خاموشی کا قفل لگ چکا تھا۔ وہ نہ ہنستی تھی نہ ہی اس سے کوئی بات کرتی تھی۔ وہ اگر اسے مخاطب بھی کرتی تو اس کی کوئی بھی بات کا جواب ہوں ہاں میں دیتی۔ کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک بیمار بھی رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر امائمہ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر احد کو کال کی اور ان دونوں کے رشتے کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی۔ مگر اب اس کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ آخری فیصلہ تو اس ظالم شخص کے ہاں تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق پہلے ارشمیل نے انکار کر دیا، پھر اسے خود سے ملنے بلایا اور اس سے سودے بازی کرنے لگا۔ اس نے اپنی لامتناہی سوچوں کو لگام دیا اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو دیکھا وہ اپنے گھر کے راستے سے کافی دور نکل چکی تھی۔ رات کے سائے کافی گہرے ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے موبائل سے مرتضیٰ کو کال کی، مگر اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ پھر وہ ٹیکسی سے اپنے گھر آ گئی۔ 3 سال پہلے وہ ہر روز کی طرح آج بھی یونیورسٹی جانے کے لیے لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی کار یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں پارک کی اور اندر چلی آئی۔ تبھی اسے اپنی بیسٹ فرینڈ ثانیہ روتی ہوئی نظر آئی تو وہ تشویش میں پڑ گئی کہ ثانیہ کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ثانیہ کے پاس آئی اور بولی، ثانیہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ ثانیہ جانتی تھی کہ غصے کی وہ کتنی تیز ہے۔ اگر اسے اپنے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بتا دیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی اور اپنے آپے سے باہر ہو جائے گی۔ پلیز ثانیہ مجھے بتاؤ، کیوں رو رہی تھی تم اور کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے یا کچھ کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، تمہیں میری قسم تم بتاتی ہو یا نہیں؟ اس کے کافی زور دینے پر ثانیہ بتانے لگی، تم سچ کہتی تھی، وہ ارشمیل یزدانی مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ تو صرف مجھ سے فلرٹ کر رہا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ کسی اور میں انوالو ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ کافی دکھی ہوئی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکیاں امیر لڑکوں کی عمارت دیکھ کر ان کے لیے آہیں کیوں بھرنے لگتی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کا صرف ظاہری دیکھتی ہیں، باطن نہیں۔ اس نے تو ثانیہ کو کئی دفعہ سمجھایا، مگر اس کے سمجھانے پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ہر بار یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیتی تھی کہ وہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، اور اب اسے روتا دیکھ کر امائمہ خود بھی رونے کی کگار پر آ گئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، چلو تم میرے ساتھ چلو، میں اس ذلیل شخص کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ دوبارہ کسی لڑکی سے فلرٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ نہیں امائمہ جانے دو، چھوڑو۔ ثانیہ گھبرا کر بولی، نہیں ثانیہ تمہیں چلنا ہی ہوگا۔ پھر وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گئی۔ ارشمیل یزدانی اور اس کے دوست لائبریری کے سامنے بڑی شان سے کھڑے تھے۔ وہ ارشمیل کے پاس گئی اور اسے قہر برساتی نظروں سے گھورنے لگی۔ ارشمیل اسے خود کو یوں گھورتا دیکھ کر بولا، زہے نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں کے دیدار نصیب ہوئے ہیں۔ امائمہ نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری فرینڈ سے فلرٹ کرنے کی؟ اس کی بات سن کر وہاں موجود اس کے سبھی دوست کمینے پن سے ہنسنے لگے، ان میں وہ بھی شامل تھا۔
میں تمہاری دوست سے فلرٹ نہیں کرتا تو کیا تم سے کرتا؟ تم نے تو کبھی مجھے اپنے قریب ہی نہیں بھٹکنے دیا۔ اس کی بات امیمہ کو اتنی بری لگی کہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز وہاں موجود سبھی لوگوں کو ساکن کر گئی۔ ارشمیل کی لہو چھلکاتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ وہ اسے مارنے آیا تھا مگر بروقت اس کے دوستوں نے اسے پکڑ لیا اور اس طرح سے سیدھے امیمہ کی طرف۔ امیمہ کی بچت ہو گئی۔ تمہارا یہ تھپڑ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور اس کا بدلہ بھی لے کر رہوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اوکے، ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو۔ ادھر ارشمیل یزدانی اپنی جگہ تڑپتے ہوئے رہ گیا۔ غصہ ضبط کرنے سے ارشمیل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ بھی نہ کر سکا کیونکہ یونیورسٹی میں اس کے ڈیڈ وقار یزدانی کی ایک الگ ہی ریپوٹیشن تھی۔ ان کا شمار ملک کے جانے مانے بزنس مین میں ہوتا تھا اور ارشمیل شہر کی جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہ ملک کی ٹاپ یونیورسٹی میں تھی جہاں پر صرف ہائی سوسائٹی سے بلانگ کرنے والے اسٹوڈنٹ ہی پڑھتے تھے۔ اس یونیورسٹی کے ٹرسٹی اس کے ڈیڈ تھے، اس لیے جو بھی وہ قدم اٹھاتا اس سے اس کے ڈیڈ کی عزت خراب ہوتی تھی اور وہ اپنے ڈیڈ کی عزت کو خراب ہوتے ہوئے قطعی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے اس وقت اپنے اندر بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈالا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر تبھی سے ان دونوں کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی ارشمیل اپنے گینگ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا اور اسے پریشان کرتا۔ وہ بھی کم نہ تھی، اس کی ہر ایک حرکت کا جواب اسی کے انداز میں دیتی تھی۔ اسی طرح ایک دن اس نے سب پر اور اس پر اپنی نفرت ظاہر کرنے کے لیے ٹیٹو بنوایا تھا۔ پھر امیمہ نے بھی اس کے کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ نکالی ہوئی فوٹوز کے پوسٹر بنوا کر پوری یونیورسٹی میں لگوا دیے تھے اور گنوائے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی اور یونیورسٹی کے کئی سارے اسٹوڈنٹ جب بھی ارشمیل کو دیکھتے اس کا مذاق بناتے۔ ارشمیل ابھی تک امیمہ کو ہلکے میں لیتے آیا تھا، اسے وہ اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا مگر آج اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ غلط تھا۔ امیمہ حیدر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، وہ کافی خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ اس لیے پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس چڑیا کو اونچی پرواز بھرنے سے روکا جائے، اس کے پر ہی کاٹ دیے جائیں۔ پھر اس کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور وہ اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے گھر لوٹ رہی تھی اپنی کار سے، تبھی اسے اپنے راستے میں کئی ساری گاڑیاں نظر آئیں تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی کیونکہ وہ جس راستے سے گھر جاتی تھی وہاں پر سے چند ایک ہی گاڑیاں گزرتی تھیں مگر آج اتنی ساری گاڑیاں اسے بہت بڑی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھیں۔ اس نے ان سب باتوں کو اپنا وہم سمجھ کر اپنی ڈرائیونگ پر فورس کیا۔ تبھی ایک بڑی سی BMW نے اس کا راستہ روکا اور اس میں سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اس کا سانس رک گیا۔ وہ جس شان سے اپنی کار سے نکلا تھا اسی شان سے وہ اپنی کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کسی کو اشارہ کیا تھا۔ امیمہ کے پاس دو بندے آئے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہونے کی کگار پر آ گئی تھی۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کرے، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اسے اندازہ تو تھا کہ ارشمیل یزدانی کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے مگر اتنا یہ نہیں پتا تھا۔ اس نے اپنے حواس کو بیدار کیا اور کار کے شیشے چڑھانے لگی۔ تبھی ارشمیل آیا اور کار کی ونڈو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے خود میں تھوڑا اعتماد پیدا کیا اور بولی، دیکھو یہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو۔ میں تمہاری شکایت ڈین سے کر دوں گی کہ تم یونیورسٹی کے باہر بھی مجھے تنگ کر رہے ہو۔ اوہ واو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم چاہو تو ابھی ڈین سے میری شکایت کر سکتی ہو۔ یہ لو، میں نے انہیں کال ملا دی ہے۔ وہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ تبھی اس نے اس کا موبائل اپنے ہاتھ سے دور اچھال کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ارشمیل کو غصہ آ گیا۔ پھر اس نے دوبارہ اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی گارڈز نے اسے کار سے باہر نکالا اور پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کار سے چپکی کھڑی تھی۔ تبھی ارشمیل اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، بہت مہان بننے کا شوق ہے نا تمہیں؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مہان بننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون ڈرتا ہے اور کون نہیں۔ ویل لیٹس سی ہو از اسکیئرڈ اینڈ ہو از ناٹ۔ اتنا کہہ کر اس نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اس کے گارڈ نے اس کی آنکھوں پر اور منہ پر پٹی باندھ دی اور اس کے ہاتھوں کو بھی رسی سے باندھ دیا۔ پھر اسے ایک کار میں بٹھا کر انجانے راستوں پر لے گئے۔ وہ نہ ہی کچھ دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی چلا سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ
گھٹی گھٹی آواز میں احتجاج کر رہی تھی، چلا رہی تھی، رسی سے بندھے اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ کوئی اسے بری طرح سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے جاتے وقت ارشمیل کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے پیر سے خون بہنے لگا ہے۔ وہ تو اس وقت اپنا بدلہ نکالنے کے جنون میں تھا۔ وہ امیمہ کو کئی دنوں سے بند پڑے اپنے فارم ہاؤس پر لایا تھا۔ پھر وہ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ سے رسی کھول دی۔ اس کے منہ اور آنکھوں پر بندھی پٹی بھی کھول دی۔ کافی دیر تک اسے اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی وجہ سے اسے کچھ دیر تک تو کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ پھر بعد میں اسے ایک اندھیرے کمرے میں اس کا چمکتا ہوا چہرہ دکھائی دیا تو وہ لپک کر اس کے پاس گئی اور اس کے کالر پکڑتے ہوئے بولی، تم نے جو کچھ کیا ہے اچھا نہیں کیا، اس کا انجام بہت برا ہوگا ارشمیل یزدانی۔ ارشمیل نے ایک نظر اپنے شرٹ کے کالر پر جمے اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر ایک زوردار تماچا اس کے نازک گال پر جڑ دیا۔ اس کے تھپڑ سے وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کا تھپڑ اتنا زوردار پڑا تھا کہ وہ اپنی جگہ رہ کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آیا اور اس کے خوبصورت لمبے آبشار جیسے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور بولا، آج کا دن تم زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولو گی۔ درد کی وجہ سے اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ کئی سارے آنسو اس کے گال پر پھسل کر زمین پر گر رہے تھے۔ ارشمیل اس کی کیفیت دیکھ کر کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اسے اور بھی زیادہ روتا اور تڑپتا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج اتنا سب کچھ کر کے بھی اس کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے ابھی اور بھی تڑپانا چاہتا تھا اور رلانا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے گرم پانی لایا اور اس کے پیروں پر انڈیل دیا۔ وہ چلانے لگی، آہ! گرم بھاپ نکلتے ہوئے پانی سے اس کے پیروں میں جلن ہو رہی تھی۔ اس کے پیر سرخ ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اسے تڑپتا دیکھ کر ارشمیل ہنسنے لگا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی اس کے چہرے پر گرم پانی ڈالنے والا تھا وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے بے ہوش ہونے پر اس کا چہرہ جلنے سے بچ گیا۔ ارشمیل نے ایک نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالی، پھر وہاں سے چلا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس اندھیرے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ باہر رات ہو چکی تھی، اس لیے اس روم میں کافی تاریکی پھیل گئی تھی۔ اندھیرے سے اسے بہت ڈر لگتا تھا، اس کا دم گھٹتا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اسے اپنے زخمی پیروں سے چلنے میں تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، کوئی ہے، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک سے ایک چھوٹی کھڑکی نظر آئی، اس میں سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً اس طرف لپکی۔ پھر اس نے وہ کھڑکی کھول دی اور لمبے لمبے سانس لیتے کچھ دیر بعد اس نے اس جگہ سے بھاگنے کا سوچا۔ وہ کھڑکی پھلانگ کر باہر نکل گئی اور بے تحاشا بھاگنے لگی۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس راستے جا رہی ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل گئی۔ تبھی ایک کار کی ہیڈ لائٹ اس کے چہرے پر پڑی جس سے وہ ڈر گئی۔ پھر وہ بھاگنے کے لیے دوسرے راستے کی طرف مڑی، مگر وہاں سے بھی کار آ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے اس کا راستہ بند کر دیا گیا۔ وہ اپنی جگہ چکرا کر رہ گئی اور وہی دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ مسلسل 4 دن تک اس ظالم شخص کی قید میں رہی تھی۔ 4 دن بعد ارشمیل یزدانی کے آدمیوں نے اسے اس کے گھر کے سامنے لا پھینکا تھا۔ اقبال حیدر صاحب کو جب اس کی واپسی کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً پولیس کو باخبر کر دیا۔ پھر پولیس اس کا بیان بھی لینے آئی تھی، مگر اس نے کوئی بیان نہیں دیا کیونکہ ابھی بھی وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کچھ کہہ پاتی، اور ابھی وہ پولیس کو کچھ بتا بھی دیتی کہ اغوا کرنے والا ارشمیل یزدانی ہے تو کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا، کیونکہ ارشمیل یزدانی نے کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ پولیس پچھلے 4 دن سے اس کی تلاش میں لگی تھی، مگر ارشمیل نے اسے پتہ نہیں کون سے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا کہ پولیس کو اس کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اس کے اغوا ہونے کی خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر نیوز پیپر پر، نیوز چینل پر صرف اس کے متعلق خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ کافی دل آزردہ ہو چکی تھی۔ وہ تو شاید اس صدمے سے مر ہی جاتی، مگر اقبال حیدر اور ادینہ نے اس کا بہت خیال رکھا۔ اس سے یہ سوال تک نہیں پوچھا کہ اسے کس نے اغوا کیا تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے وہ جلدی اس صدمے سے نکل گئی تھی اور یونیورسٹی بھی جانے لگی تھی۔ اسے یونیورسٹی میں دیکھ کر پہلے تو ارشمیل حیران ہوا، پھر ہنستے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کیا اتنی بڑی سزا کافی نہیں تھی جو تم پھر سے یہاں چلی آئی؟ اس کی بات سن کر امیمہ نے اسے کچھ نہیں کہا، وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر ارشمیل سمجھ گیا تھا کہ یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ وہ اب اس طوفان کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ آج امیمہ کے کلاس میٹ نے مل کر کامن آف لیا تھا۔ وہ کافی دن بعد یونیورسٹی آئی تھی، اس لیے اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کلاس روم میں اکیلی بیٹھی تھی۔ تبھی وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس نے کلاس روم کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے قریب آ کر ہنستے ہوئے بولا، واہ تم بھی کیا چیز ہو امیمہ،
کڈنیپ ہونے کے بعد بھی یونیورسٹی آنا نہیں چھوڑا۔ کسی کو اس کے کیے کی سزا دلانا ضروری ہے، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ ارشمیل بھی اس طرف آ گیا اور بولا، تمہیں کڈنیپ کرنے والا بندہ تو تمہارے سامنے کھڑا ہے، تم چاہو تو ابھی اور اسی وقت اسے سزا دے سکتی ہو، مگر شاید تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم مجھے سزا دے سکو، میری برابری کر سکو۔ وہ اپنی ہی بات پر ہنسنے لگا۔ میں نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور کہا، تم خود کو حد سے زیادہ اسمارٹ سمجھتے ہو، مگر تم نہایت ہی بیوقوف ہو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور ارشمیل یزدانی اس کی بات کی گہرائی کو سمجھنے میں لگ گیا۔ دوسرے دن بھی وہ یونیورسٹی آئی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کافی ساری پولیس تھی جو ارشمیل یزدانی کا اریسٹ وارنٹ لے کر آئی تھی۔ یونیورسٹی میں پولیس کو دیکھ کر کافی سارے اسٹوڈنٹس حیران ہو چکے تھے۔ پھر جب پولیس ارشمیل کو اریسٹ کرنے لگی تبھی ڈین بولنے لگے، آپ کس چیز کی بنا پر ارشمیل یزدانی کو اریسٹ کر رہے ہیں؟ مسٹر چودھری، ارشمیل یزدانی نے کچھ دن پہلے امیمہ حیدر کو اغوا کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر کی بات سن کر سبھی اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ تبھی وہ اپنے بچاؤ میں بولا، آپ کے پاس ثبوت ہے کیا؟ مس امیمہ حیدر کو میں نے اغوا کیا ہے۔ مسٹر ارشمیل یزدانی، اس ویڈیو کلپ میں آپ نے خود یہ بات قبول کی ہے کہ آپ ہی نے انہیں اغوا کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے کہنے کے ساتھ ساتھ اسے وہ ویڈیو بھی چلا کر دکھا دی، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ کل اسے بیوقوف کیوں کہہ رہی تھی۔ کل وہ جب کلاس روم میں اکیلی بیٹھی تھی تبھی اس نے کلاس روم میں ایک کیمرہ لگا دیا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ ارشمیل اسے تنہا دیکھ کر اس کے پیچھے ضرور آئے گا، اور ہوا بھی یہی۔ وہ نہ صرف اس کے پیچھے آیا تھا بلکہ اس نے باتوں ہی باتوں میں یہ بات بھی قبول کی تھی کہ اس نے ہی امیمہ کو اغوا کیا تھا۔ پھر پولیس کے اس کے ہاتھ پر ہتھکڑیاں پہنانے سے پہلے ارشمیل اس کے پاس آیا اور دھیرے سے بولا، تم سمجھ رہی ہوگی کہ ہماری یہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، مگر دھیان رکھنا میں بہت جلد تمہاری زندگی میں دوبارہ تہلکہ مچانے واپس آؤں گا۔ اس کی بات سن کر امیمہ نے اس ہی کے انداز میں اسے کہا، ابھی تو تم فی الحال اپنے بارے میں سوچو، تمہاری زندگی میں جو تہلکہ تمہارے غلط اقدام کی وجہ سے مچنے والا ہے اس کے بارے میں اور میرے بارے میں بعد میں سوچنا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ارشمیل کو بھی پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ ارشمیل کے اس اقدام کی وجہ سے وقار یزدانی کی ریپوٹیشن کو، ان کے بزنس کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے اپنے پیسے اور طاقت کے بل بوتے پر اسے سخت سزا ہونے سے بچا لیا تھا۔ پھر ارشمیل سمیت ان کی فیملی انگلینڈ شفٹ ہو گئی تھی۔ ارشمیل نے انگلینڈ ہی سے MBA کی ڈگری لی۔ انگلینڈ جانے کے بعد ارشمیل کو اپنی زندگی بے مقصد لگ رہی تھی۔ کوئی بات تھی یا اپنا ادھورا بدلہ تھا جو اسے واپس اس ملک میں لے آیا۔ پھر اس نے اپنے ملک میں اپنے ڈیڈ کے بزنس کو اور وسیع کیا، جس کی وجہ سے وہ آج بزنس کی دنیا کا جانا مانا چہرہ بن چکا تھا۔ پھر ایک دن اچانک اسے اپنی دشمن نظر آ گئی اور اپنا ادھورا بدلہ لینا بھی یاد آ گیا۔ وہ آج پھر اس کے پاس آئی تھی، اسے اپنی زندگی کا سودا کرنے۔ اس کے چہرے سے شکست اور تھکن دونوں نمایاں ہو رہی تھیں۔ اسے یوں تھکا ہارا دیکھ کر ارشمیل یزدانی کو دلی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ چیئر پر ٹک گئی تو ارشمیل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ امیمہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس نے اور بھی سختی سے پکڑ لیا۔ پھر اس کی مخروطی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے کہ تم نے صحیح فیصلہ لیا ہوگا اپنی بہن کے لیے۔ امیمہ نے ہار مانتے ہوئے کہا، تم جو چاہتے ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اس کے گال تھپتھپائے اور بولا، یہ ہوئی نا اچھی لڑکیوں والی بات۔ امیمہ نے اس کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور دھاڑتے ہوئے بولی، دور رہو مجھ سے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل ہنستے ہوئے بولا، اوکے میڈم، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا اور اپنی جگہ پر واپس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر دراز میں سے پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو ان پیپرز پر سائن کرو۔ وہ اس کے دیے ہوئے پیپرز کو دیکھنے لگی اور بولی، اس میں کیا ہے؟ کیا تمہیں پڑھنا نہیں آتا؟ یہ ایگریمنٹ پیپر ہے، اس میں لکھا ہے کہ تم یہ سب جو بھی کر رہی ہو اپنی مرضی سے کر رہی ہو، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہی۔ میں یہ کیسے سائن کر سکتی ہوں جبکہ میں یہ سب کچھ تمہارے دباؤ میں آ کر رہی ہوں؟ امیمہ حیدر، تم بھول رہی ہو کہ تم یہ سب کچھ نہ میرے لیے کر رہی ہو نہ اپنے لیے، یہ تو تم اپنی ڈیئر سسٹر کے لیے کر رہی ہو۔ اس کے بعد سن کر امیمہ کی نظروں میں اپنی چھوٹی بہن کا مرجھایا ہوا چہرہ گھوم گیا تو اس نے سائن کرنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائی۔ وہ جہاں جہاں اسے سائن کرنے کا کہتا گیا اس نے وہاں وہاں سائن کر دیے۔
اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے داؤ پر لگانے کے بعد اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ کسی پنجرے میں قید ہو چکی ہے جس کا مالک وہ ظالم شخص ہے۔ وہ سائن کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ارشمیل اس کے سائن کیے ہوئے پیپرز کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد ارشمیل نے اپنے والدین کو احد کی پسند سے آگاہ کیا۔ انہیں ارشمیل پر اور احد کی پسند پر پورا یقین تھا کہ وہ دونوں کبھی کسی بری لڑکی کا انتخاب نہیں کریں گے، لہٰذا انہوں نے حامی بھر دی۔ مگر حامی بھرنے سے پہلے وقار صاحب نے ارشمیل کو دو ٹوک لہجے میں کہا، تم کب شادی کرو گے؟ ان کی بات سن کر ارشمیل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر گیا۔ موم ڈیڈ، میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اور احد اسکائپ پر اپنے پیرنٹس سے بات کر رہے تھے۔ اس سے کئی میل دور بیٹھی شہلا بیگم اس کے لہجے سے سمجھ گئیں کہ اسے اس وقت غصہ آ رہا ہے۔ ارشمیل، بہت ہو گیا، اب آپ کو بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ شہلا بیگم کی باتیں اسے بالکل پسند نہیں آ رہی تھیں، مگر پھر بھی وہ اس جگہ ٹکے رہنے پر مجبور تھا۔ پھر اس نے اپنے والدین کے مشورے سے احد اور ادینہ کے نکاح کی ڈیٹ بھی طے کر لی۔ ڈیٹ طے کر کے اس نے امیمہ کو بتا دیا تھا۔ اس کی طے کی ہوئی ڈیٹ پر امیمہ کو اعتراض تھا۔ اس نے ارشمیل سے کہا بھی کہ وہ اسے تیاری کرنے کے لیے کچھ اور دن اور وقت دے، مگر اس نے انکار کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ احد اور ادینہ کی شادی اسی دن ہوگی جو دن اس نے طے کیا ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس کی دھمکی سن کر وہ چپ چاپ شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اسے اپنی قربانی کے صدقے میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے بہت ساری خوشیاں ملی تھیں۔ وہ آج احد کے لیے اسے سجا دھجا دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ادینہ پنک کلر کے لہنگے میں کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، تو وہ بھی بلو اور گولڈن کلر کے لہنگے میں کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ڈریس کی مناسبت سے ویسے ہی میچنگ ایئر رنگ پہنے تھے۔ اس کے گلے میں ہمیشہ گولڈ کی باریک چین رہتی تھی جو بچپن سے اس کے پاس تھی۔ اقبال صاحب نے اس کی سالگرہ پر اس کو گفٹ کی تھی۔ ہاتھ میں تھوڑی تھوڑی ڈریس کی ہی ہم رنگ چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور میک اپ کے نام پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی تھی جو اس کے سفید ننگت پر کھل رہی تھی، اور باریک سا کاجل اس کے روپ میں وہ ہر ایک توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر مرتضیٰ تو گھائل ہو چکا تھا، اس لیے تو وہ اس کے پیچھے گھوم پھر رہا تھا۔ ادی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، امیمہ اس کی نظر اتارتے ہوئے بولی۔ آپی، مجھے چھوڑیں، میں تو دلہن ہوں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتضیٰ بھائی بھی ابھی آپ کو رخصت کروا کر لے جائیں۔ اس کی بات سن کر امیمہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ بارات آ چکی تھی، نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ احد کے پیرنٹس بھی انگلینڈ سے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ اس نے دیکھا ایک ماڈرن سی خاتون جنہوں نے باٹل گرین کلر کی ساڑی پہنی تھی اور اپنے بالوں کو بڑے ہی اسٹائل سے سیٹ کیا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ احد کی والدہ ہیں۔ ان کے پاس سنجیدہ سے باروب شخصیت کے مالک وقار یزدانی کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کے پاس آئی تو اسے دیکھ کر وہ دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم، میں ادینہ کی بڑی بہن ہوں۔ امیمہ کا آج ان دونوں سے پہلی بار سامنا ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے نہایت ہی خوش اسلوبی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ ان دونوں سے کافی دیر تک باتیں کرتی کھڑی رہیں۔ اس کا ارادہ ان لوگوں کو کچھ دیر اور کمپنی دینے کا تھا، مگر تبھی کسی نے اسے بلایا تو وہ معذرت کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شہلا وقار صاحب سے بولیں، آپ کے بڑے ہونہار سپوت کو تو شادی کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 27 سال کا ہو چکا ہے، مگر جب بھی اس کی شادی کا ذکر کرو تو ایسے بھاگتا ہے جیسے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ ان کی بات سن کر وقار صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس منہ سے لگایا اور پرسوچ لہجے میں بولے، ہاں شہلا بیگم، میں تو کئی بار اسے سمجھا چکا ہوں، مگر وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ادینہ کی بڑی بہن کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ کیوں نہ ہم ارشمیل کے لیے بات چلائیں۔ شہلا بیگم ان کی بات سے متفق ہوتے ہوئے بولی، ہاں، مجھے بھی ادینہ کی بہن امیمہ کو دیکھ کر ارشمیل کو جلد از جلد دولہا بنانے کا خیال آیا۔ ہاں، مجھے بھی۔ دیکھا نہیں آپ نے کیسی معصومیت جھلکتی ہے امیمہ کے چہرے سے، پہلی بار دیکھنے والا شخص دوبارہ اس معصوم چہرے کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ہاں، آپ نے صحیح کہا ہے، ہم آپ کے لاڈلے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر دیکھیے وہ ابھی تک اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شریک نہیں ہوا، نکاح ابھی شروع ہونے والا ہے۔ شہلا بیگم کی بات سن کر وقار یزدانی اپنے ہاتھ پر بندھی قیمتی گھڑی میں وقت دیکھنے لگے۔
گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ چونکہ ارشمیل کی مصروفیت کی وجہ سے رات کا فنکشن رکھا گیا تھا، مگر وہ آج بھی اپنے آفس میں مصروف تھا، اس لیے آنے میں لیٹ ہو چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی سے کال کرتا ہوں۔ پھر وقار یزدانی ارشمیل کو کال کرنے کے لیے ایک طرف چلے گئے۔ اس سے بات کر کے وہ دوبارہ واپس آئے اور بولے، شعلہ بیگم، آپ فکر نہ کریں، وہ ابھی کچھ دیر میں ہمارے بیچ میں ہوگا۔ ان کی بات سن کر شعلہ بیگم کے دل کو تھوڑی تسلی ملی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، مگر ارشمیل کے آنے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سب نے احد اور ادینہ کو مبارکباد دی۔ سبھی ان دونوں کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اسٹیج پر وہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے مووی میکر ان کی مووی بنا رہا تھا۔ احد نے پتہ نہیں ادینہ کے کان میں کیا سرگوشی کی تھی جس سے وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر امیمہ کو دل سے خوشی ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر اس کے پاس کھڑا مرتضیٰ بولا، دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا؟ اس کی بات سن کر امیمہ نے کہا، ہاں ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہیں دونوں۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ڈیڈی سے کہہ کر ہمارا بھی نکاح پڑھوا لیں۔ اس کی بات سن کر ادینہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر مرتضیٰ کافی لطف اندوز ہونے لگا اور اسے بھی چڑھنے لگا۔ یہ منظر ارشمیل نے کافی غور سے دیکھا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر پتہ نہیں اس کے دل میں شعلے بھڑک اٹھتے تھے۔ اس نے دونوں کو اپنی نگاہوں کے عتاب میں لیا اور وہاں سے سیدھے اسٹیج پر چلا آیا۔ اس کے اتنے لیٹ آنے پر وقار یزدانی اور شعلہ یزدانی نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ احد نے بھی اپنی خفگی کا اظہار کیا تھا، مگر اس کے تھوڑا سا منانے پر وہ مان گیا۔ ایک بار پھر سے مووی بننے کا عمل شروع ہو چکا تھا اور مرتضیٰ سارا انتظام سنبھال رہا تھا۔ وہ یہ چیک کر رہا تھا کہ کہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کہیں پر بھی کسی چیز کی کمی ہو اور بعد میں وہ اسے تانے دے۔ کام کے چکر میں امیمہ کے ہاتھ میں پتہ نہیں کوئی سخت چیز لگ گئی جس سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ جب مرتضیٰ کا دھیان اس کے ہاتھ پر گیا تو اس نے گھبرا کر امیمہ کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو؟ اس کی بات سن کر امیمہ کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جہاں سے کافی زیادہ خون بہہ رہا تھا اور کچھ خون کے دھبے اس کے نئی ڈریس پر بھی لگ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا لگا ہے، کچھ احساس ہی نہیں ہوا۔ امیمہ، تم بھی نہ کن خیالوں میں گم رہتی ہو؟ چلو یہاں سے، بینڈیج کر دیتا ہوں۔ مرتضیٰ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ ارشمیل کی دو آنکھیں ان دونوں پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ ان دونوں کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا امیمہ جیسی لڑکی جلدی کسی سے فری نہیں ہوتی، مگر آج وہ اس شخص کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اس کی سرگوشی کرنے پر مسکرا رہی تھی، اور اب وہ انجان شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اس کے شاطر دماغ نے بالکل درست اندازہ لگایا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، مگر کیا ہے وہ ابھی یہ نہیں جان پایا تھا۔ پھر بھی اس کے شیطانی دماغ میں ایک خیال در آیا جس پر وہ عمل کرنے والا تھا۔ مرتضیٰ امیمہ کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ امیمہ بڑے انہماک سے مرتضیٰ کو اپنے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس لیے اسے اندازہ نہیں رہا تھا کہ اس کا موبائل کب سے بج رہا ہے۔ ارشمیل کے 20 سے زیادہ مس کال آ چکے تھے۔ مرتضیٰ کا بھی خیال اس کے موبائل کی بجتی ہوئی بیل کی طرف نہیں گیا تھا۔ وہ تو خود کو انہماک سے گھورتی ہوئی امیمہ کی طرف دل و جان سے متوجہ تھا، مگر صرف اسے دکھانے کے لیے خود کو انجان ظاہر کر رہا تھا۔ امیمہ، مرتضیٰ نے بے تابی سے اسے پکارا تھا۔ کیا؟ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ بتانا مشکل ہے۔ اس کا جواب سن کر مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی کوشش مرتضیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، تبھی ارشمیل وہاں آ پہنچا اور کھنکارنے لگا۔ اس کی کھنکار سن کر وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ امیمہ نے مرتضیٰ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم ہمارے بیچ کیا کر رہے ہو؟ مجھے امیمہ سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر امیمہ اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ یہ کب سے اتنا شریف ہو گیا ہے؟ یہ تو ہر وقت حکم چلاتا ہے، پھر آج مرتضیٰ کے سامنے اتنی شرافت کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی بات سن کر مرتضیٰ وہاں سے چلا گیا۔ اب اس روم میں وہ دونوں ہی تھے۔ امیمہ اس کے ساتھ تنہا اس روم میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور آگے بڑھتے ہوئے بولی، تمہیں مجھ سے جو بات کرنی ہے وہ تم باہر چل کر بھی کر سکتے ہو۔ اسے وہاں سے فرار ہوتا دیکھ کر ارشمیل نے اس کا زخمی ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سختی سے دبوچتے ہوئے بولا، میں کب سے تمہیں کال کر رہا تھا، مگر تم یہاں کسی غیر شخص کے ساتھ عشق فرما رہی تھی۔ اس کی بات سن کر امیمہ اسے نفرت سے دیکھنے لگی اور بولی، تمہیں اس سے کیا؟
تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں دخل دینے والے؟ اور تمہاری جانکاری میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ وہ میرا منگیتر ہے۔ ہم دونوں کچھ بھی کریں، ہمارے بیچ بولنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس کی بات سن کر ارشمیل ہنسنے لگا۔ تم بھول رہی ہو، خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں۔ تمہاری زندگی کا اختیار اب میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہوں گا تم وہی کرو گی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آج سے اپنے منگیتر سے میری اجازت کے بغیر نہیں ملو گی۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ مانا کہ میری زندگی کا اختیار میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، مگر تم میرے اور مرتضیٰ کی لائف میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے، سمجھے تم؟ اب میرے راستے سے ہٹو۔ وہ اسے دھکا دینے لگی تھی کہ ارشمیل نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب کی بار اس نے اتنی زور سے اماں کا ہاتھ دبایا کہ وہ درد سے کرا اٹھی۔ اس کے ہاتھ کے زخم سے خون بہنے لگا۔ اس کے زخم میں اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑی نے اور اضافہ کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود آنسو نکل آئے تھے۔ تمہیں بار بار کہا ہے میرے سامنے زیادہ آرگیومنٹ کرنے کی کوشش مت کرو، چپ چاپ میری باتیں سن لیا کرو، ورنہ ہر بار تمہیں میرے ہاتھوں اسی طرح زخم ملیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا۔ اسے تو صرف ہنستی مسکراتی ہوئی امائمہ حیدر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب کرنی تھی جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ امائمہ بہت دیر تک اپنے آنسو بہاتی رہی، پھر اسے دھیان آیا کہ وہ کافی دیر سے اس روم میں ہے تو وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پھر ادینہ کی رخصتی کا شور اٹھا تو وہ اس سے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی بہت اچھی قسمت کے لیے دعائیں مانگی اور اسے قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ادینہ کے جانے کے بعد گھر میں کافی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ تو ہر وقت اپنے کام میں بزی رہتی تھی، ایک ادینہ ہی تھی جو پورا دن گھر میں اسے آوازیں دیتی رہتی تھی اور کبھی کسی بات پر شور کرتی۔ کچھ دن بعد اس نے ارشمیل یزدانی کو اپنے گھر کے پیپرز اور آفس کے پیپر سائن کر کے سونپ دیے تھے۔ وہ جب اس کے پاس گئی تب اس کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ ارشمیل نے اس کے گھر کے پیپرز لیتے وقت یہ پوچھا تھا کہ وہ اب کہاں رہے گی، تب اس نے بڑی ہی سختی سے کہا تھا، میں کہیں بھی رہوں، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد ولیمہ ہوا تھا جس میں وہ کچھ دیر کے لیے ہی شامل ہوئی تھی۔ ولیمے کے فوراً بعد ارشمیل کے والدین انگلینڈ چلے گئے تھے کیونکہ اب انہیں انگلینڈ راس آ چکا تھا، اس لیے وہ اب اپنے ملک میں کم کم ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ ادینہ اور احد بھی ہنی مون پر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے سے وہ اور بھی زیادہ تنہا ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا گھر خالی کر دیا تھا اور ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ اس ہی کے ساتھ وہ اپنی جاب بھی تلاش کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کئی سارے اخباروں میں جاب تلاش کر رہی تھی۔ جو بھی جاب اسے اپنے لیے مناسب لگ رہی تھی وہ اس پر ٹک مارک کرتے جا رہی تھی۔ یہ سب کرتے کرتے اسے کب نیند آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور اب وہیں اپنے پیر پھیلا کر سو گئی تھی۔ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں سونے کی وجہ سے اس کی گردن اکڑ گئی تھی، اسی لیے وہ اپنی گردن سیدھی کرنے کے لیے جاگی تھی۔ نیند سے بھری آنکھوں سے ایک نظر ایسے ہی سرسری سی اپنے سامنے والے صوفے پر ڈالی تو اسے ملکجے اندھیرے میں ارشمیل کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اتنی گہری نیند میں بھی ڈر گئی اور اپنی جگہ اچھل پڑی۔ ارشمیل نے اس ڈرنے کے انداز کو کافی انجوائے کیا تھا۔ اس نے سائڈ لائٹ آن کی اور اس کی طرف ہنستے ہوئے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے؟ ہاں تم نے درست فرمایا، مگر پھر بھی میں تمہیں بتا دوں کہ یہ فلیٹ بھی میرا ہے۔ کیا تم نے اس فلیٹ کو رینٹ پر لینے سے پہلے باہر لگے بورڈ پر نام نہیں پڑھا تھا؟ اس بات کو سن کر وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی، کیوں قسمت بھی اسے ہی بار بار اس کے سامنے لا کھڑا کر رہی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنا چاہ رہی تھی قسمت اسے اتنا زیادہ ہی اس سے ملا رہی تھی۔ اس نے جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا اور بولی، ٹھیک ہے مان لیا یہ بھی تمہارا گھر ہے، مگر تم یہاں کیوں آئے ہو اور کیسے آئے ہو؟ یہ ڈور تو اندر سے لاک تھا۔ یہاں کا مالک ہوں تو ایک ایکسٹرا کی بھی ہوگی میرے پاس، اسی ایکسٹرا کی سے لاک کھول کر میں اندر آیا ہوں، وہ بھی تمہیں اپنے ساتھ پارٹی میں لے جانے کے لیے۔ اس کی بات ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے غصہ دلا گئی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر اس کی طرف انگلی بناتے ہوئے بولی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جو تم چاہو گے میں وہ کروں گی۔ میں رات کے 3 بجے تمہارے ساتھ پارٹی میں آؤں گی۔ ارشمیل اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، تم ہر بار کیوں بھول جاتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ سوچنے لگی کہ وہ ہر بار کی طرح اسے یہ سمجھانے بیٹھ جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا امائمہ بول پڑی، بھلے ہی یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے مگر میں اس کا کرایہ ادا کر رہی ہوں، اس لیے یہ ابھی میرا ہوا۔ تم اس طرح سے یہاں آنا بند کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور فی الحال یہاں سے چلے جاؤ۔
میں یہاں سے ضرور جاؤں گا، مگر تمہیں اپنے ساتھ لے کر۔ چلو اب نخرے مت کرو، تیار ہو جاؤ جلدی سے، دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنے اچھے ڈریسز پسند کیے ہیں۔ پھر اس نے کسی کو آواز لگائی۔ دروازے کے اس پار سے ایک خوبصورت لڑکی اندر آئی، اس کے پاس ڈھیر سارے ڈریسز تھے اور انہی کے ہم رنگ جولری اور سینڈل بھی تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ مزید بھڑک گئی۔ اس نے ارشمیل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کے شرٹ کے کالر پکڑتے ہوئے بولی، تم سمجھتے ہو میں تمہاری غلام ہوں؟ جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں تم پر اور تمہاری ان سب چیزوں پر لعنت بھیجتی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اس وقت بفری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ ارشمیل کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ اس نے اس لڑکی کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ لڑکی جیسی آئی تھی ویسی ہی چلی گئی۔ اب وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صحیح کہا تم نے، میں نے تمہیں اپنا غلام ہی تو بنا کر رکھا تھا، اس لیے تو آج تمہیں شہزادیوں کی طرح تیار کر کے اپنے ساتھ پارٹی میں لے کر جا رہا ہوں۔ دیکھو ارشمیل یزدانی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میرا پیچھا چھوڑنے کا تم کیا لوگے آخر؟ میں تمہیں بتا بھی دوں گا تو تم کبھی مانو گی نہیں، اس لیے اس بات کو چھوڑو۔ یہ بات ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، ابھی تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اور اگر تم نے نہیں کیا تو تمہیں پتہ ہے نا میں نے اپنے طریقے سے وہ کروانا ہے، پھر نہ کہنا مجھے کچھ۔ اس کی بات سن کر وہ بالکل بھی نہیں ڈری تھی، بلکہ پھر سے ڈٹائی سے بولی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ تبھی ارشمیل اس تک پہنچا اور زبردستی اس کے بازو سے اسے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور بولا، اتنی رات کو اس فلیٹ میں صرف ہم دونوں اکیلے ہیں، سوچو تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، اور یہاں کوئی رات کو بچانے بھی نہیں آئے گا۔ پھر وہ اس کے اور قریب آیا اور اسے رات کے اس پہر اپنی عزت خطرے میں محسوس ہوئی، اس لیے اس نے ارشمیل کو خود سے دور کیا اور اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کی بات مان گئی۔ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اب ان شاپرز میں سے کوئی اچھا سا ڈریس لو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ امیمہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے نفرت سے گھورا اور وہ شاپرز لے کر چلی گئی۔ پھر وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر آ گئی۔ اس نے ارشمیل کے لائے ہوئے ڈریس میں سے بلیک کلر کے گاؤن کا انتخاب کیا تھا۔ وہ گاؤن اس کی گھوری رنگت پر کافی کھل رہا تھا۔ اس پر اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا تھا اور کان میں چھوٹے سے آویزے پہن لیے تھے۔ اس کی لائی ہوئی میچنگ بلیک کلر کی ہیل پہنی، اس پر اس کی سرخ روئی ہوئی آنکھیں اور بھی غضب ڈھا رہی تھیں۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر کچھ پل کے لیے ارشمیل بھی دنگ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو اس سے اور اس افسانہ طاری کرتی رات سے خود کو باہر نکالتے ہوئے کہا، چلیں۔ اس نے امیمہ کے سامنے اپنا ہاتھ پیش کیا جس کو اس نے نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اپنی اس حرکت پر ارشمیل بھی دنگ رہ گیا کہ اس نے ایسے کیسے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ پھر ارشمیل نے اپنی بڑی سی کار کو پارکنگ ایریا میں پارک کیا اور اسے اپنی شاندار گرینڈ پارٹی میں لے آیا۔ وہ دونوں ہوٹل کا داخلی دروازہ عبور کر کے اندر چلے آئے۔ کبھی اس کی رفتار تیز ہو جاتی تو کبھی دھیمی ہو جاتی، وہ کبھی پیچھے رہ جاتی تو کبھی آگے ہو جاتی۔ اسے خود سے آگے نکلتا دیکھ کر ارشمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور دھیمے لہجے میں بولا، تمہاری اوقات نہ مجھ سے آگے چلنے کی ہے اور نہ میرے ساتھ چلنے کی، تم بھلے ہی میرے پیچھے ضرور چل سکتی ہو۔ اس کا لہجہ اس وقت بہت حدق امیز تھا۔ امیمہ کو لگا وہ اس کی غلام یا باندی ہے جو اس کے ہر حکم پر سر ہلا کر رہ رہی ہے اور اپنے مالک کے سارے ستم بن کچھ کہے سہ رہی ہے۔ اس کے یوں ذلیل کرنے پر اس نے اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکالا اور پھر اس کا کہا مانتے ہوئے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پارٹی عروج پر تھی، ہر طرف لوگوں کے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ وہاں موجود لڑکیوں نے کافی کم کپڑے پہنے تھے جنہیں دیکھ کر ارشمیل ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایسی لڑکیاں ہی ارشمیل کو پسند آ سکتی ہیں، کافی بے باک اور بولڈ۔ کوئی لڑکی سافٹ ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہی تھی تو کوئی بیئر سے۔ وہاں پر بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین موجود تھے جن میں سے کچھ کو وہ جانتی تھی اور وہ اپنے جان پہچان والے لوگوں سے ملنے لگی، ان سے باتیں کرنے لگی۔ ارشمیل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں تمہیں یہاں غیر مردوں سے رہو مراسم بڑھانے کے لیے نہیں لایا، بلکہ میں تو تمہیں یہاں پر کام کروانے کے لیے لایا تھا، مگر تم بھی نا اتنی باتونی ہو، ہر ایک سے باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہو۔ چلو اب کام پر لگ جاؤ۔
وہ دراصل یہاں پر ویٹرز کی کمی ہے، تو تم آج کے دن میرے لیے ویٹر کا فریضہ انجام دو۔ اس کی بات سن کر اس کا منہ کھل گیا۔ وہ اس وقت کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی جان پہچان والے سب لوگ ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ارشمیل نے پتھر کی بت بنی آنسو بہاتے ہوئے امیمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈرنک کارنر کی طرف لے آیا۔ ایک ویٹر کو ڈرنک سے بھرا ٹرے اٹھا کر لانے کو کہا تو ویٹر نے فوراً اس کا حکم مانتے ہوئے ڈرنک کے گلاسوں سے بھری ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ارشمیل اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنے ارمال سے صاف کرتے ہوئے بولا، چلو اب اچھی لڑکیوں کی طرح کام پر لگ جاؤ۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں گڑ جائے، یا پھر وہ ظالم شخص۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، پھر وہاں موجود لوگوں کو ڈرنک سرو کرنے لگی۔ اس کی جان پہچان والے لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے تو کوئی اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کے ہاتھ سے ڈرنک کی بھری ٹرے گر پڑی اور کانچ کے گلاس ٹوٹ گئے۔ ارشمیل جو اس کے کام کو انجوائے کر رہا تھا، اس کی بدتمیزی دیکھ کر غصے میں اس کے پاس آیا اور بولا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اب جلدی سے صاف کرو یہ سب۔ اس کا تماشا بنتا دیکھنے وہاں موجود سبھی ویٹرز بھی آ گئے۔ کچھ لوگ اس تماشے کو بہت انجوائے کر رہے تھے اور اپنے موبائل میں ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ امیمہ سے اب اور اپنی عزت افزائی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ ارشمیل کو دھکا دے کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ اب سوئمنگ پول ایریا میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے ارشمیل یزدانی کے ہاتھ میں اپنی زندگی کے سارے اختیار دیے تھے۔ اسے پہلے ہی ارشمیل یزدانی سے بہت نفرت تھی، مگر آج اس کی بے عزتی کی وجہ سے وہ اس سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی تھی اور اسے کوسنے لگی تھی۔ ارشمیل غصے سے اس کے پاس آیا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا، کیوں تماشا بنا رہی ہو میری عزت کا؟ اس کی بات سن کر امیمہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہنستے ہوئے بولی، واہ ارشمیل یزدانی، میری عزت کا تماشا بنا کر تم الٹا مجھ سے ہی بول رہے ہو کہ میں نے تمہاری عزت کا تماشا بنا دیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے امیمہ حیدر، ابھی آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ اور کیا کیا ہوتا ہے، تم نے تو ابھی سے ہی ہار مان لی۔ اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ ارشمیل پر اٹھ گیا اور اس نے ارشمیل کو تھپڑ مار کر کہا، اور کیا برا کرو گے تم میرے ساتھ؟ ارشمیل اس کا تھپڑ کھا کر اپنی جگہ برہم ہو گیا۔ وہ اس کی طرف غصے سے بڑھتا ہوا آیا، تبھی امیمہ بھی اس سے ڈر کر اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی۔ پیچھے ہوتے ہوتے وہ سوئمنگ پول کے کنارے پر آ گئی، تبھی ارشمیل نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ اب صرف اس کے سہارے پر ہی تھی جس کو اس نے ابھی تھپڑ لگایا تھا۔ ارشمیل نے ایک نظر اس کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور اس کا تھاما ہوا ہاتھ چھوڑ دیا، جس سے وہ سیدھے سوئمنگ پول میں گر گئی۔ ارشمیل اسے پول میں ڈوبنے کے لیے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر وہ سوئمنگ پول میں رہے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، مگر اس کی سوچ کے برعکس وہ تیرتے ہوئے پول سے نکل آئی۔ اس نے کافی عرصے پہلے سوئمنگ سیکھی تھی جو اس کے کام آ گئی تھی۔ اب وہ اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سوئمنگ پول کے قریب کھڑی تھی۔ اسے اس وقت اپنے حلیے سے بے حد شرم محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ تو اچھا تھا کہ اس وقت سوئمنگ ایریا کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، وہ بس اکیلی ہی کھڑی تھی۔ اگر اس وقت یہاں کوئی موجود ہوتا تو سچ میں وہ شرم سے مر جاتی۔ اس نے اپنے پانی اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنے لیے کسی کونے کو تلاش کرنے لگی۔ وہ اس طرح سے بھیگی ہوئی سب کے سامنے تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ ایک کونے میں آ گئی۔ ارشمیل کو کچھ دیر بعد اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا تو وہ ڈرتے ہوئے وہیں آ گیا جہاں اس نے اسے مرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ اس نے پول میں دیکھا تو وہ اسے نظر نہیں آئی، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ پھر اسے ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنی نظریں ارد گرد دوڑائیں تو وہ ایک کونے میں اپنا بھیگا وجود چھپائے نظر آئی۔ ارشمیل جلدی سے اس کے پاس آیا۔ وہ ارشمیل کو دیکھ کر اپنی جگہ برہم ہو گئی۔ اس نے ارشمیل کی طرف نفرت سے دیکھا اور اپنی نظریں پھیر لیں۔ لاکھ اس کے وجود سے نفرت ہونے کے باوجود ارشمیل کو اس وقت اپنے اس فعل پر غصہ آیا۔ اس نے امیمہ کے بھیگے ہوئے وجود کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس وقت اس سے یہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے پوچھ رہا تھا، واؤ کتنی اچھی پالیسی ہے تمہاری، پہلے خود ہی مرنے کے لیے مجھے سوئمنگ پول میں گراتے ہو اور اب خود ہی دکھاوے کے لیے میری خیریت دریافت کر رہے ہو۔ ارشمیل نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس وہ اپنی نگاہیں جھکا کر زمین کو گھورنے لگا۔ امیمہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ وہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ وہ کچھ ہی آگے گئی تھی کہ ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کے ایسا کرنے سے امیمہ کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کی بات سن کر امیمہ نے نفرت سے اس کے وجود کو گھورا اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسے پیچھے دھکا دیا اور بولی، میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا؟
ارشمیل نے اس کی بات سن کر غصے میں کہا، تم اس حالت میں یہاں سے نہیں جا سکتی، تم مجھے روکنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اتنا کہہ کر وہ اور آگے بڑھی، تبھی دوبارہ ارشمیل اس کے پاس آیا اور اب سختی سے اس کا ہاتھ موڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور بولا، جتنا کہا ہے اتنا ہی سنو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس کی یہ دھمکی سن کر بھی امیمہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ارشمیل کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، جس سے وہ اور بھی زیادہ اس کے قریب ہو گئی، اتنا کہ ایک دوسرے کی دل کی دھڑکنیں بھی انہیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ اب تم ہر وقت فضول کی کوششیں مت کیا کرو جب تمہیں پتا ہے کہ تم ہر وقت مجھ سے ہار جاتی ہو۔ سیدھے سے جو کہا ہے وہ چپ کر کے کرو اور یہاں کھڑی رہو۔ اس نے امیمہ کو ایسے ہی پکڑے رکھا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کر کے کسی کو فوراً آنے کا حکم دیا۔ اس کا حکم ملتے ہی اس کی سیکرٹری بھاگتے ہوئے ان دونوں تک آئی۔ اس نے غصے سے اپنی پرسنل سیکرٹری کو کہا، فوراً میم کے لیے کوئی مناسب سا ڈریس کا انتظام کرو اور ڈرائیور کو جلدی آنے کا کہو۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکی جیسے تیزی سے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی اور کچھ دیر میں اس نے ایک امیمہ کے لیے اچھا سا ڈریس منگوایا۔ امیمہ نے اس لڑکی کو غصے سے گھورا جو اس کے سامنے ڈریس لے کر کھڑی تھی۔ وہ لڑکی اس کے غصے کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے اس طرح سے اس بیچاری لڑکی کو گھورتا دیکھ کر ارشمیل بولا، نہ میری جان، میرا غصہ اس بیچاری لڑکی پر مت نکالو، وہ بھی تمہاری طرح صرف میرے حکم کی پابند ہے۔ تم جلدی سے روم میں جا کر چینج کر لو، پھر میرا ڈرائیور تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ پھر اسے زیادہ دیر تک ضد کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے وہ اس لڑکی کے پیچھے چلی گئی۔ پھر بعد میں اسے ارشمیل نظر نہیں آیا۔ اس کی وہی سیکرٹری نے اسے ڈرائیور کے ساتھ اسے گھر چھڑوا دیا۔ گھر آ کر اس نے ارشمیل کے لائے ہوئے سارے کپڑے شاپر میں سے نکالے اور انہیں جلا دیا، جولری کو اور سینڈلز کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ تب جا کر بھی اسے سکون نہیں ملا تو وہ اپنے گھر کے سامان کو تہس نہس کرنے لگی۔